اپنوں سے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم تمہیں آیات بینات اور دلائل و براہین پیش کریں گے، فی الآفاق بلندیوں میں بھی، وفی انفسہم اپنی ذات میں بھی۔ نظر اٹھا کے دیکھو گے تو ہم نظر آئیں گے، نظر جھکا کے دیکھو گے تو ہم نظر آئیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ سچ واضح ہو جائے گا کہ ہم خالق کائنات ہیں، ہم مدبر کائنات ہیں، ہم مصرف کائنات ہیں، ہم علی کل شیء قدیر ہیں، ہم قادر مطلق ہیں۔ حتی یتبین لہم انہ الحق۔ انکار نہیں کر پاؤ گے۔ اپنوں سے فرمایا جب دلائل پیش کیے جائیں گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اور انکار کرنے والوں سے کہا جب ہم دلائل پیش کریں گے تو انکار کی جرأت ہی نہیں رہے گی، تمہیں ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ ایک طالب علم کو استاذ نے کہا اللہ رزاق ہے، اسباب کا مسبب بھی ہے، چاہے تو بغیر اسباب کے بھی رزق دے سکتا ہے۔ طالب علم ذرا ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھا۔ طلباء کی بھی تو اقسام ہوتی ہیں۔ کہنے لگا اسباب کے بغیر بھی رزق دے سکتا ہے؟ استاذ نے کہا ہاں دے سکتا ہے۔ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہل نہ چلائیں، بیج نہ ڈالیں، کھیت کو تیار نہ کریں، فصل نہ اگے، کٹائی نہ ہو، پسائی نہ ہو، آٹا نہ گوندیں، روٹی نہ پکائیں، اللہ اس کے باوجود بھی لقمہ دے دے گا؟ استاد نے کہا چاہے تو دے سکتا ہے۔ طالب علم نے کتاب بند کر دی، کہنے لگا پہلے پریکٹیکل کر لوں پھر اگلا سبق پڑھیں گے، پہلے ذرا میں عملاً دیکھ لوں کہ اللہ ایسے کر سکتا ہے پھر آگے پڑھیں گے۔ مدرسے سے چلا گیا، کسی پہاڑ کے دامن میں جا کر اللہ سے کہتا ہے نہ کھیتی باڑی کرتا ہوں، نہ فصل کاٹتا ہوں، نہ دانے کا آٹا پیستا ہوں، نہ آٹا گوندتا ہوں، نہ روٹی پکاتا ہوں، نہ منہ میں ڈالتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے کھلاتا ہے۔ یہ پڑا ہوا ہوں، پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شکاریوں کی جماعت آ گئی۔ انہوں نے جو ایک آدمی کو ویرانے میں پڑا ہوا دیکھا تو جمع ہو گئے، نبض پہ ہاتھ رکھا، زندہ ہے یا ایکسپائر ہو گیا؟ نبض چل رہی تھی، کہنے لگے زندہ ہے۔ جھنجھوڑا کون ہو؟ دل میں کہتا ہے یا اللہ نہ بولوں گا نہ بتاؤں گا، بھوک تو لگی ہے، مانگوں گا نہیں۔ جھنجھوڑا جب کچھ نہیں بولا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی کسی کے پاس کوئی کھانے کی چیز؟ ایک آدمی نے کہا ہاں میرے پاس گڑ ہے۔ وہ اس وقت کی بات ہے نا، اب تو چاکلیٹ ہے یا ٹافی ہے، اس وقت گڑ ہوتا تھا۔ ہاں میرے پاس گڑ ہے۔ میں کہا لاؤ نا ذرا، لگتا ہے سردی لگ گئی ہے بیچارے کو، ونٹر تھا نا، سردی کا موسم۔
بے ہوش ہو گیا ہے. اب جو منہ میں گڑ ڈالنے لگے تو منہ نہیں کھولتا، دل میں کہتا ہے یا اللہ نہ میں منہ کھولوں گا نہ ہاتھ چلاؤں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، اسباب سے ماورا رزق پہنچا. تو اب انہوں نے بندوق کی نالی سے اس کا منہ کھولا اور جو منہ میں گڑ ڈالا تو ہنس پڑا. جب ہنس پڑا تو انہوں نے دو لگائی کہ ڈرامہ کرتا ہے، ہم نے تو سمجھا مر رہا ہے کمبا اور تو ہنستا ہے. اس نے کہا آپ کی مہربانی، اصل میں تو ایک عقدہ سمجھ رہا تھا، ایک عقدہ سمجھ رہا تھا. میرے استاذ نے کہا اللہ اسباب سے بھی رزق پہنچاتا ہے، مسبب ہے، چاہے تو بغیر اسباب کے بھی پہنچا سکتا ہے. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بغیر اسباب کے کیسے پہنچائے گا. تو میں نے کہا پریکٹیکل کر لوں. یہاں ویرانے میں آ کے میں لیٹ گیا اور اللہ سے کہا کچھ بھی نہیں کروں گا رزق پہنچا. تو اب مجھے ایکسپیرینس ہو گیا، تجربہ ہو گیا کہ صرف پہنچاتا ہی نہیں، جبڑے کھول کے پہنچاتا ہے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ. اس انداز میں دلائل پیش کیے جائیں گے کہ تمہیں انکار کی ہمت نہیں ہو سکے گی. تم میری کس بات کا انکار کرو گے؟